بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، یہ دعائیں میری۔ جی، لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایمانیات کے بارے میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے، اذان۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ بلاوا یا اعلان۔ اذان جو ہے، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جی، اذان کی ابتدا 2 ہجری میں ہوئی۔ 2 ہجری یعنی ہجرت کے دوسرے سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اذان کی ابتدا پھر ہوئی۔ اچھا، کیا وجہ تھی کہ اذان جو ہے اس کی ابتدا ہوئی؟ جی، اب میں وجہ بتاتی ہوں کہ جب نماز فرض ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے تو مسلمان آتے تھے، لیکن پھر یہ وجہ تھی کہ سب ایک ساتھ کس طرح آئے؟ مسجد آئے اور مسجد میں ایک ساتھ نماز پڑھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ہر ایک نے الگ الگ مشورہ دیا۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجا لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عیسائیوں سے مشابہت ہوگی۔ کسی نے کہا کہ آگ جلا کر لوگوں کو اطلاع دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نصرانی کی عادت تھی، وہ جب عبادت کے لیے بلاتے تھے تو اس طرح کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ وہ جانور کے سینگ ہوتا ہے نا، کہ وہ اس میں جب آپ آواز دیتے ہیں تو وہ آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس میں ہم لوگوں کو بلائیں گے، اس میں سے ایک آواز نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو یہودیوں سے پھر مشابہت ہوگی، کیونکہ یہ اس طرح یہودی جو ہے وہ بلاتے تھے عبادت کے لیے۔ یعنی مختلف رائے، صحابہ کرام نے مختلف رائے دی، لیکن پھر جو فائنل بات ہوئی وہ کس طرح ہوئی کہ عبداللہ بن زید نے ایک خواب دیکھا، لیکن ساتھ ساتھ یہی خواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا تھا۔ جب مسجد نبوی میں سارے تمام صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کر رہے تھے، تو پھر سب اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زید جو ہے وہ مسجد میں ہی لیٹ گئے، تو نہ وہ زیادہ گہری نیند میں تھے نہ وہ جاگ رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا تھا کہ خواب میں عبداللہ بن زید نے جب خواب دیکھا تو خواب میں جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ ناقوس جو ہے وہ بیچ رہا تھا۔ اب ناقوس کیا ہے؟ گھنٹی، جو گرجے میں جو گھنٹی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں ناقوس۔ ٹھیک ہے، ابھی میں نے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ خواب میں دیکھا تو عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اس ناقوس کو آپ فروخت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کیوں، اس میں کیا ہے؟ تو حضرت زید نے کہا کہ مجھے بھی یہ دے دو، میں لوگوں کو نماز کے لیے اس کے ذریعے بلاؤں گا۔ تو جو وہ آدمی تھا جو خواب میں اس کو دکھائی دے رہا تھا، ان کو دکھائی دے رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس سے بہتر چیز آپ کو بتا دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ جی آپ مجھے بتا دیں۔ تو انہوں نے پھر یہی الفاظ جو ہے وہ دہرائے، جو اذان کے الفاظ تھے، جو یہ الفاظ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو زید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فوراً اٹھ گئے، بیدار ہوئے اور بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے۔ اور جیسے ہی وہ پہنچے تو اسی دوران جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی پہنچے۔ وہ اتنی جلدی میں جا رہے تھے کہ چادر جو ہے وہ زمین پر گھسیٹ کر جا رہے تھے، اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا، یہی کلمات میں نے بھی
خواب میں دیکھے ہیں اور سنائے ہیں، کسی نے مجھے سنائے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ایک فرشتے کے ذریعے آپ کو یہ کلمات سکھائے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے زید آپ جائے اور یہ کلمات جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دے۔ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کا پہلا، دنیا کا پہلا مؤذن جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جو اذان خاموشی سے سنیں گے اور خلوص دل سے اس اذان کا جواب دیں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اذان کی اہمیت کیا ہے؟ اذان کی اہمیت یہ ہے کہ اذان جو ہے وہ بلانے کا ایک خوبصورت اور پیارا انداز ہے۔ ایک مؤذن دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اذان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جو اذان دیتا ہے یعنی مؤذن وہ کہلاتا ہے تو ان کی بڑی شان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت بڑا مقام مقرر کیا ہے، یعنی وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو بہت بڑا رتبہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اذان کی یہ کلمات شیطان سنتا ہے تو شیطان جو ہے وہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے، وہ بالکل ہی ٹھہر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ تو تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کر دیا ہے۔ اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مسلمان دنیا کے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف جائے، دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کی طرف جائے، کیونکہ ہمارا مین مقصد دنیا میں زندگی گزارنے کا مین مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا تو نہیں ہے نا، عیش و عشرت کرنا تو نہیں ہے نا، اللہ کی عبادت کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلے اب ریڈنگ کی طرف آتے ہیں، پیج نمبر 12 جی، پیج نمبر 12 ہے اذان۔ اذان کے لغوی معنی ہے بلاوا یا اعلان۔ اسلام میں اس سے اذان سے کیا مراد ہے؟ محسوس کلمات ہیں نا، جو خاص کلمات ہیں، جو خاص کلمات ہیں جو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی طرف بلانے کی غرض سے مسجد سے بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مل کر پہلے مسجد قباء اور مسجد نبوی تعمیر کی۔ تو جب مسجد تعمیر تو ہو گئی، اسلام کی پہلی مسجد قباء اور پھر اس کے بعد مسجد نبوی، لیکن پھر اب لوگوں کو کس طرح بلایا جائے، ایک خاص وقت کس طرح مقرر کیا جائے؟ تو پھر اب سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو مسجد میں باجماعت نماز کے لیے کس طرح اکٹھا کیا جائے۔ اس لیے صحابہ کرام مختلف تجاویز یعنی مختلف مشورے پیش کیے، صلاح مشورے پیش کیے، لیکن ان پر اتفاق نہ ہو سکا۔ اچھا، انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ ابھی جو میں نے بتایا بھی ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہاتھ میں ناقوس یعنی گرجے کی گھنٹی جو عبادت کے وقت بجائی جاتی ہے وہ جو ہے وہ فروخت کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید نے فرمایا کہ آپ کیا فروخت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ناقوس ہے، لوگوں کو عبادت کے لیے بلانے کے لیے میں یہ فروخت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی دے دو تاکہ میں نمازیوں کو بلانے کے لیے یہ ناقوس جو ہے یہ میں بجاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر چیز بتا دوں، تو اس سے بہتر چیز کیا بتائی؟ یہ کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلمات جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھے اور یہ خواب سچ تھا۔ اچھا، اذان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اذان نماز کے لیے بلانے کا ایک خوبصورت اور پیارا انداز ہے۔ ایک مؤذن دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر مسجد کی طرف آئیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائے، کیونکہ ہمارا مین مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں زندگی گزارنے کا مین مقصد ہمارا ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرے، اس کی بندگی کرے۔ مؤذن جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے کام کار چھوڑ کر مسجد جائے، باجماعت نماز ادا کرے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا
چلو اب اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔